کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کمزور پرندہ بھی اللہ کے حکم سے ایک طاقتور لشکر کو تباہ کر سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا اور پھر آسمان سے ایسی مدد آئی کہ پوری تاریخ بدل گئی؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے قرآن کریم کا وہ حیران کن واقعہ جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ، ایک سچی داستان جسے ایک بار سنو تو آخر تک دیکھے بغیر رہ نہ سکو گے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب عرب میں لوگ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر خانہ کعبہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ہر سال دور دور سے لوگ مکہ آتے، حج کرتے اور اس مقدس گھر کا احترام کرتے تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور اور مغرور حکمران تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یمن میں ایک ایسا شاندار عبادت خانہ بنایا جائے، لوگ مکہ جانے کے بجائے یہاں آئیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت گرجا بنایا۔ اس میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر لگائے گئے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، مگر عربوں کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی، اس لیے کوئی بھی اس گرجے کی طرف نہ آیا۔ یہ بات ابرہہ کے لیے برداشت سے باہر ہو گئی۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کی طرف آئیں۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں کئی ہزار سپاہی اور بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، جو لشکر کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں نے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر اور ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا تو راستے میں جو بھی آیا اسے روندتا چلا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اب خانہ کعبہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے لشکر نے حضرت عبد المطلب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تاکہ اپنے اونٹ واپس لے سکے۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگنے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں، اور اس گھر خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا مگر اپنے غرور میں ڈوبا رہا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ واپس جا کر لوگوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں پر چلے جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں مگر تو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے، اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ پرندے ابرہہ کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگے اور ان پر کنکر برسانے لگے۔ وہ عام کنکر نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم سے عذاب بن چکے تھے۔ جس سپاہی پر یہ کنکر گرتا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک طاقتور لشکر تباہ ہو کر رہ گیا۔ ہاتھی بھی آگے بڑھنے سے رک گیا، خاص طور پر محمود نامی ہاتھی، جو مکہ کے طرف بڑھنے سے انکار کر دیتا تھا۔ جب اسے دوسرے رخ موڑا جاتا تو چل پڑتا تھا، مگر جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف موڑا جاتا وہ بیٹھ جاتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح نشان تھا۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ شدید زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا مگر راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسانی لشکر کے صرف چھوٹے پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس سال کو عام الفیل یعنی
ہاتھیوں کا سال کہا جانے لگا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے لیے سبق ہے اور پیغام ہے، کیا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ جب انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرے تو مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے، خود کرتا ہے۔ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ایمان افروز کہانیاں ہم آپ تک لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔